حرکات عربی زبان کے وہ نشان ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے لگائے جاتے ہیں اور ان کی حرکت یعنی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ حرکات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، زبر۔ یہ ایک چھوٹا سا نشان ہے جو حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بے زبر با اور کاف زبر کا۔ نمبر 2، زیر۔ یہ ایک چھوٹا سا نشان ہے جو حرف کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بے زیر بے اور کاف زیر کے۔ نمبر 3، پیش۔ یہ ایک چھوٹا سا نشان ہے جو حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے مگر زبر کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بے پیش بو اور کاف پیش کو۔ سکون ایک ایسا نشان ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی وہ ساکن ہے۔ سکون یہ نشان حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بے ساکن کاف ساکن۔ اب ان کی اور اچھے سے وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، پہلی مثال سمجھ لیجئے، زبر کی۔ کاف زبر کا، پہلا حرف کاف ہے اور اس پر زبر ہے۔ تے زبر تا، دوسرا حرف تے ہے اور اس پر بھی زبر ہے۔ بے زبر با، تیسرا حرف بے ہے اور اس پر بھی زبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ کاتب۔ ٹھیک، اچھا نمبر 2 سمجھ لیتے ہیں۔ من۔ میم کے نیچے زیر، پہلا حرف میم ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اور نون ساکن، دوسرا حرف نون ہے اس پر سکون ہے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 3، درست۔ کیا؟ درست۔ دال پیش، پہلا حرف دال ہے اور اس پر پیش ہے۔ پھر رے، دوسرا حرف رے ہے اور اس پر بھی پیش ہے، اور تیسرا حرف سین جو کہ تیسرا حرف ہے اور سین جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس پر سکون ہے۔ چوتھا حرف تے ہے، ٹھیک ہے، اور اس چوتھے حرف یعنی تے پر بھی سکون ہے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے۔ زبر حرف کے اوپر لگتا ہے جیسے بے زبر با، زیر حرف کے نیچے جیسے بے زیر بے، اور پیش حرف کے اوپر لگتا ہے جیسے بے پیش بو۔ سکون حرف کے اوپر لگتا ہے اور حرکت کو روکتا ہے جیسے بے ساکن۔ اس طرح حرکات و سکنات حروف کی آواز کو تبدیل کرتے ہیں اور ہمیں ان کی صحیح ادائیگی سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔